تو اس سال آپ کوئی مالٹا کھا کے تو دکھانا، آپ کے پاس روٹی پک جائے پھر بتانا، یا آپ مچھلی کھا لو پھر بتانا۔ یا زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس وقت ٹوٹل 19 بلین ڈالر ہیں، صرف 19 بلین ڈالر، لیکن 40 سال کے اندر پاکستان نے افغانیوں کے اوپر 199 بلین ڈالر خرچ کیے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ اس وقت چمن بارڈر، ترخم بارڈر اور اسپن بولدک تمام کے تمام بارڈر بند ہیں، اور کسی بھی قسم کی جو تجارت ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے مابین نہیں ہو پا رہی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ٹائم کے لیے ٹماٹر مہنگا ہوا، پیاز مہنگا ہوا، انار مہنگا ہوا، انگور مہنگا ہوا، سیب مہنگا ہوا، لیکن جیسے جیسے ہماری مقامی فصل جو ہے تیار ہوئی اس کے ساتھ ہی ان تمام تر چیزوں کا اثر زائل ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے اندر پولٹری سستی ہوئی، مچھلی سستی ہوئی، مالٹا جو ہے اس سال بہت سستا ہونے والا ہے کیونکہ اس کی ایکسپورٹ ادھر نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جو آٹے کی قیمتوں کو پر لگنا شروع ہو چکے تھے، وہ آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم ہو گئی اور بڑھنے سے رک گئی، اور اب عام عوام کی قوت خرید میں آٹا آسانی سے آ جائے گا، کیونکہ پاکستان کی جتنے بھی فلور ملز والے ہیں یہ آٹا افغانستان بھجوا رہے تھے، اور اب افغانستان آٹا نہیں جا رہا تو یہ تمام تر چیزیں اب پاکستان کے اندر ہی موجود رہے گی۔ لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ نے ریکویسٹ کی ہے پاکستان سے کہ آپ جو انٹرنیشنل ایڈ ہے اس کے لیے جو ترخم بارڈر ہے اس کو کھول دیں، تاکہ ہم جو افغانی ہیں جو کہ کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں، 45 لاکھ لوگ جو بیچارے بے روزگار بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، سر پہ چھت بھی نہیں ہے، اور ان کو دو وقت کا کھانا بھی نہیں مل پا رہا، ہم ان کو دو وقت کا کھانا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ یہ بارڈر جو ہے یہ کھول دیں، جس کے اوپر پاکستان ان کو گرین سگنل دیا اور کہا ٹھیک ہے ہم یہ بارڈر کھولتے ہیں، آپ یہ امداد جو ہے یہاں سے آسانی سے گزار لیں، ہم نے کسی قسم کا کوئی اس کے اندر روڑے نہیں اٹکائیں گے، کیونکہ یہ ہیومنٹیرین ایڈ ہے، اور جو ہیومنٹیرین ایڈ ہوتی ہے اس کو کوئی بھی ملک نہیں روکتا ہوتا۔ خاص طور پہ اس کا ہم موازنہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے سری لنکا کے اندر ہیومنٹیرین ایڈ بھیجنی تھی، کیونکہ وہاں پر ایک سمندری طوفان آیا ہوا ہے، اور اس سمندری طوفان میں جہاں پر پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے وہاں پر انڈیا بھی ان کی مدد کر رہا ہے، اور پاکستان نے جب یہ امدادی اشیاء بھیجنے کی بات کی تو یہ تمام تر انڈیا کے اندر سے جو ہے وہ فلائی روٹ لے کے جانا تھا جہاز نے، تو لیکن انڈیا نے پاکستان کے ساتھ اپنی جو فضائی سرحد ہے وہ بند کی ہوئی تھی اور وہ نہیں جا پا رہے، لیکن پاکستان نے کہا کہ یہ ہیومنٹیرین ایڈ ہے، یہ کوئی کمرشل پرواز نہیں جا رہی، اور یہ سری لنکا کے لیے جا رہی ہے، جس کے بعد انڈیا نے بھی اپنی جو فضائی حدود ہے پاکستان کے لیے کھول دی تھی۔ لیکن جو افغانستان ہے اس کی منطق ہی عجیب ہے، ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان لوگوں کو جدید دنیا کے مسائل اور ان کا سلیوشن سمجھ ہی نہیں آتا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے، اور الٹا جو ہے پاکستان کا شکر گزار ہونے کی بجائے، یو این کا شکر گزار ہونے کی بجائے الٹا دھمکی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم یہ سرحد اس وقت کھولیں گے جب پاکستان ہمیں یقین دہانی کروائے کہ دوبارہ پھر سیاسی دباؤ کے اوپر وہ اس سرحد کو بند نہیں کرے گا۔ تو بھائی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ذبی اللہ مجاہد صاحب، آپ ٹویٹر میں بیٹھ کے ٹویٹر استعمال کرنا آپ کو آ گیا ہے، باتیں کرنا آپ کو آ گئی ہے، عقل استعمال کرنا ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں آئی۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ پاکستان نے آپ کے لیے کسی قسم کا بارڈر اوپن نہیں کیا، پاکستان نے صرف اقوام متحدہ کے لیے یہ بارڈر اوپن کیا ہے، اور یو این کی جو ہیومنٹیرین ایڈ ہے وہ جیسے ہی آپ کے پاس آئے گی اس کے بعد یہ بارڈر دوبارہ پھر سے بند ہو جائے گا، آپ کے ساتھ کسی قسم کی تجارت نہیں ہو رہی۔ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تجارت کے لیے کھول رہے ہیں یا ہمارے لیے کوئی مسائل ہیں ہم اس کے لیے کھول رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان افغانستان کے بغیر سروائیول کر جائے گا، اس کا سروائیول ہے، لیکن افغانستان کا پاکستان کے بغیر کوئی سروائیول نہیں ہے۔ ان کو پاکستان کے بغیر سروائیول کرنے کے لیے 25 سے 30 سال چاہیے، اور 25 سے 30 سال یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ بھوکے مر جائیں گے، یہ صورتحال ہے ان کے لیے۔ تو اسی لیے ان کو اگر کوئی معاملہ اپنا سیٹ کرنا ہے تو فوری طور پر پاکستان کے ساتھ سیٹ کرنا ہوگا، اور عزت و احترام کے ساتھ سیٹ کرنا ہوگا۔ یہ سعودیہ جاتے ہیں، کبھی ایران جاتے ہیں، کبھی ترکی جاتے ہیں، کبھی قطر جاتے ہیں، وہاں پر جا کے مذاکرات کھیل کے آتے ہیں، لیکن کوئی بھی وہاں پر سنجیدہ بات یہ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیز فائر جو ایک نام نہاد چل رہا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن باقی کارروائیاں ساری کی ساری ویسے ہی چل رہی ہیں، اور پاکستان کے خلاف ان کی جو بیان بازی ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ اور خاص طور پر اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان نے افغانستان کی وجہ سے اپنا 1.1 بلین ڈالر کا نقصان کیا ہے، جبکہ جو پاکستان کے داد و شمار ہیں اس کے مطابق پاکستان نے 1.1 بلین ڈالر کا نہیں بلکہ 200 بلین ڈالر کا نقصان کیا ہے، جبکہ پاکستان کو صرف 1.1 بلین ڈالر کی امداد ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے اپنا 199 بلین ڈالر کا نقصان کیا ہے۔ آپ 199 بلین ڈالر کا حساب اس چیز سے لگا لیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس وقت ٹوٹل 19 بلین ڈالر ہیں، صرف 19 بلین ڈالر، لیکن 40 سال کے اندر پاکستان نے افغانیوں کے اوپر
$199 بلین خرچ کیے ہیں اور ہمیں اس کے بدلے میں $1.1 بلین ملا ہے۔ اتنا بڑا نقصان کیا ہے ہم نے افغانستان کے پیچھے، اور افغانستان کے پیچھے ہم نے اپنی ساکھ اڑا دی، اپنے ملک کے اندر دہشت گردی لے کے آ گئے، ان لوگوں کو پالا ہے ہم نے، اس کے باوجود یہ لوگ اب آنکھیں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارا کچھ نہیں کیا، پاکستان ہمیں لوٹ کے کھا گیا ہے۔ پاکستان اگر آپ کو لوٹ کے کھا گیا ہے تو یہ $200 بلین کس کے اوپر لگا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے اوپر لگا ہے، کسی اور کے اوپر نہیں لگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف ان کو کہتا ہے کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کو لکھ کے کچھ نہیں دیں گے، تو نہ لکھ کے دو، بیٹھے رہو وہیں پر اپنی آکڑ کے اندر، اور آپ تمام تر چیزیں مہنگی خریدو۔ اس سال آپ کوئی مالٹا کھا کے تو دکھانا، آپ کے پاس روٹی پک جائے پھر بتانا، یا آپ مچھلی کھا لو پھر بتانا، یا تمام تر جو چیزیں آپ کے پاس پاکستان سے آتی تھی اگر وہ انڈیا آپ کو بھیجی تو پھر بتانا۔ ایران سے منگواؤ گے، ایران سے چیزیں آتے آتے بہت دیر لگ جاتی ہے، ایک چیز کے اوپر 1 کلو آٹے کے اوپر آپ کا $1 کا خرچہ آ جاتا ہے، آپ کے پاس چیزیں بہت مہنگی ہو جاتی ہیں اور معاملات ٹوٹلی آپ کی یکسر خلاف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے معاملات بہتر کرنے ہوں گے پاکستان کے ساتھ بھی، اپنے باقی جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو عالمی برادری کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، ورنہ آپ کا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی، کبھی ایران آپ کے لوگوں کو گولیاں مار دے گا، کبھی پاکستان مار دے گا، کبھی تاجکستان مار دے گا، کبھی ازبکستان مار دے گا، تو آپ لوگ اپنے لوگوں کو مرواتے رہو گے، تمام ہمسایوں کے ساتھ آپ کی لڑائیاں ہوتی رہے گی، اور آپ کہتے رہے گی کہ ہمیں مارا جا رہا ہے اور عالمی دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہوگا، آپ خود ہوگے، کیونکہ آپ ان تمام تر چیزوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔